أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 77 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور انہی آیات پر سورۃ الفرقان کا اختتام بھی ہوتا ہے. یہ سورت ختم ہو جاتی ہے. اگلی سورت انشاءاللہ وہ سورۃ الشعراء ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی. بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس سورت کے آخر میں اپنے خاص اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، اور ان کا تذکرہ کس لفظ سے کیا؟ عباد الرحمن سے، کہ بعض بندے ایسے ہیں جو رحمان کے خاص بندے ہیں، خاص بندے ہیں اللہ پاک کے. اور ان خاص بندوں کی، ان محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو ان آیات میں ان کی کل 12 نشانیاں ذکر کی گئی. ان 12 میں سے 11 نشانیاں تو ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلی آیات میں گزر چکی ہے. آج کی جو 4 آیتیں ہیں اس میں اللہ پاک نے عباد الرحمن کی جو 12ویں اور آخری نشانی ہے وہ ذکر فرمائی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان بندوں کے لیے جو آخرت میں انعامات تیار کیے ہوئے ہیں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے والذین یقولون، اور جو رحمان کے خاص بندے ہیں یہ لوگ اللہ پاک سے کہتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دیجئے ایسی بیویاں اور ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ایسی بیویاں اور ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنائیے. یہاں نشانیاں ختم ہو گئی. یہ ان کی 12ویں علامت تھی کہ جو اللہ پاک سے ایسے اہل خانہ مانگتے ہیں، ایسی بیوی اور ایسی اولاد مانگتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، خوش ہو جائے دل. اب ان کو انعام کیا ملے گا؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہیں، فرمائے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان بندوں کو بدلے میں ایسے بالا خانے دیے جائیں گے بسبب ان کی استقامت کے. انہوں نے جو دنیا میں استقامت دکھائی، محنت کی، ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان پر فرشتوں کی طرف سے پیش کیے جائیں گی دعائیں اور سلامتی. خالدین فیہا، اور یہ ان بالا خانوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی خوب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تمہاری یہ عبادت نہ ہوتی، فرما برداری نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی. فقد کذبتم، اور تم نے یعنی کافروں کو مخاطب کیا، تم نے اپنے رب کو جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما، پس عن قریب آخرت کا عذاب تم سے چمٹنے والا ہے. تو 11 صفات اور نشانیاں تو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، اور آج کی ان آیات میں یہ 12ویں اور آخری علامت ذکر ہوئی، اور بڑی اہم علامت ہے جس میں امت کو اور ایک مسلمان کو بہت بڑا سبق اور پیغام ہے کہ یہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے پہلے سے اس کی تیاری کرے.
دیکھیں انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم مرحلہ یہ ہے کہ جب یہ عاقل بالغ سمجھدار ہو جاتا ہے اور سمجھ شعور حاصل کر لیتا ہے تو ماں باپ کی سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ بھئی اب ان بچوں کا گھر آباد ہو جائے، بچوں کے لیے مناسب لڑکیاں تلاش کی جائے، بچی کے لیے مناسب داماد مل جائے، ہے نا؟ یہ زندگی کا ایک بڑا اہم موڑ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بھی اور ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بھی کہ جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں اگر ہم غور کریں، اللہ پاک نے ایک مسلمان کو ایک تعلیم دی کہ اس آنے والی زندگی سے پہلے ہی ایک دعا مانگ لو۔ وہ دعا کیا مانگو؟ کہ اللہ پاک سے کہو ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے اللہ میری قسمت میں جو آپ نے عورت لکھی ہے، جو لڑکی لکھی ہے جس سے میرا نکاح ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے میری قسمت میں جو اولاد لکھی ہے، تو بیوی بھی ایسی ملے، اولاد بھی ایسی ملے کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دیکھیں آنے سے پہلے ہی انسان یہ دعا مانگے۔ ایک مسلمان کی زندگی اس طرح ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد تو دعا مانگنی ہے، اگر خدا نخواستہ گڑبڑ ہو گئی، کوئی مصیبت گلے پڑ گئی تو پھر تو مسئلہ ہے، یا اولاد ہوئی اور وہ بگڑی ہوئی ہے، نافرمان ہے، فاسق فاجر ہے، الگ مصیبت ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے جس کے بعد اس کو ساری زندگی گزارنی ہے اس عورت کے ساتھ۔ تو اب اس کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کو تعلیم دی کہ بھئی یہ پہلے ہی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے حق میں آپ نے جو لکھا ہے، جو نکاح کا فیصلہ ہے، وہ عورت ایسی ہو اور اس عورت کے نتیجے میں جو اولاد، دیکھیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی سامنے نہیں آیا، لیکن اللہ نے مانگنے کا طریقہ پہلے سے سکھایا کہ مجھ سے دعا مانگ لو کہ ایسی بیوی اور ایسے بچے ملے جو قرۃ اعین ہو، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ مفسرین نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نکاح میں ایسی بیوی دے اور اس بیوی سے ایسی اولاد دے کہ جو جسمانی طور پہ تندرست اور صحت مند ہو۔ ایک چیز جسمانی عیب سے بھی پاک ہو، یہ بھی انسان اللہ پاک سے پہلے سے مانگے، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی جسمانی کمزوری یا معذوری ہو تو وہ کتنی ایک تکلیف اور آزمائش ہو جاتی ہے نا، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایک تو انسان جب اللہ سے دعا مانگے گا، اے اللہ میری بیوی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو اس کی دعا اللہ سن لیں گے، قبول فرما دیں گے۔ تو ایسی بیوی نکاح میں آئے گی جس میں کوئی جسمانی ظاہری عیب نہیں ہوگا، اولاد ایسی ملے گی جس میں کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک مستقل ذہنی ٹینشن ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ قرۃ اعین کا مصداق یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کا اہتمام کرنے والے، بیوی ایسی آئے کہ جس کو بولنا نہیں پڑے، وہ خود وضو کرے، خود مصلی بچھائے، خود نماز کے وقت نماز پڑھے، وہ نماز ماں باپ کے گھر سے سیکھ کر آئی ہو، نماز کا، روزوں کا، اعمال کا اہتمام کرنے والی ہو۔ اب شوہر دیکھے کہ بھئی ماشاءاللہ اذان ہوئی، ابھی میں نہیں نکلا اور بیوی نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی، یہ دل خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ دل سلامت ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ یا بچے ہوں، آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہو، بوجھ نہیں ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی پڑے، بچے ماشاءاللہ خود مسجد جا رہے ہیں، خود قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، خود آپ کو زور نہیں لگانا پڑا، وہ علم کے لیے، تعلیم کے لیے، پڑھائی کے لیے خود اپنی خوشی سے جا رہے ہیں، تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسی اولاد دی کہ مجھے کوئی غصہ نہیں کرنا پڑا، ڈنڈا نہیں اٹھانا پڑا، محنت نہیں کرنی پڑی، وہ ماشاءاللہ خود سے نیک بچے بن گئے۔ یہ ہے مراد اس سے۔ تو اب اگر انسان کو اہل خانہ اور بچے ایسے مل جائے جو خود دین پر عمل کرنے والے ہوں،
اور خود پردے کا اہتمام کرنے والے ہوں، خود گناہوں سے بچنے والے ہوں، یہ ساری باتیں میرے دوستوں بزرگوں وہ ہے جو انسان کے دل کو خوش کر دیتی ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو اب کون دنیا میں مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی بیوی ملے، جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی اولاد ملے؟ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا عمل ہے کہ انسان یہ دعا مانگے گا، یہ دعا مانگے۔ اب ہمارے وہ نوجوان ساتھی جن کا نکاح نہیں ہوا، نکاح جن کے قریب ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کے رشتے طے ہو رہے ہوں، والدین ان کی فکر کر رہے ہوں، ان نوجوانوں کی، ان بچوں کی یہ ذہنی تربیت ہماری ذمہ داری۔ ہم ان کو ایسی تعلیم اور ایسی صحبت اور ایسی مجلس دیں کہ اس بچے اور اس بچی کو پتہ ہو کہ میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے، مجھے اللہ سے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ باقی چیزیں تو ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک نے یہاں ایک آئیڈیل بٹھایا ہوا ہے، ایک آئیڈیل بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے جو ایسا ہو، ہینڈسم ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو۔ اس لیے کہ اللہ معاف کرے، آپ حضرات تو ایسے نہیں ہیں انشاءاللہ، لیکن ہمارا عمومی معاشرہ کس طرف گیا ہے؟ ہمارے یہ بچے، نوجوان بچے بچیاں یہ بیٹھ کر ٹی وی کے ڈرامے، فلمیں، تصویریں یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کو کیا آئیڈیل چاہیے وہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ ذہن میں کیا چیزیں بنا کر بیٹھے ہوئے، ان کو یہ نہیں ہے پرواہ کہ ان کے نکاح میں آنے والا شوہر نیک ہو، دیندار ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، متقی ہو، تبلیغ سے جڑا ہوا ہو، مسجد سے جڑا ہو، یہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا جسم ہو اور ایسا چلے اور ایسا اسٹائل ہو، ایسی گاڑی ہو، یہ ہو۔ اب یہ ساری چیزیں ہوں آپ بتائیں، لیکن اگر یہ لڑکا، یہ شوہر نافرمان فاسق ہو، گناہ کر کے رات کو آتا ہو، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ یا اگر آج کا نوجوان یہ سوچے کہ بھئی بیوی ایسی ہو، ایسی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، وجیح ہو، یہ ہو، فلاں ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس نے نماز نہیں سیکھی ہے، اس نے روزہ نہیں سیکھا ہے، اس نے بڑوں کا ادب نہیں سیکھا ہے، اس کو بڑوں سے بات کی تمیز نہیں ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت سر پہ آ جائے گی۔ اس لیے دعا پہلے سے سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے ایسی بیوی دے، ایسے بچے دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا۔ دیکھیں اس جملے پہ غور کریں، یہ شخص، یہ گھر کا سربراہ، یہ شوہر دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کا پیشوا بنا دے۔ کیا مطلب؟ شوہر کی ماتحتی میں کون ہوتے ہیں؟ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہاں؟ تو دعا کر رہا ہے اے اللہ وہ نیک ہوں، متقی ہوں، میں ان کا بڑا بن جاؤں، نیک لوگ میری ماتحتی میں رہنے والے ہوں، میں ان پہ خرچ کرنے والا ہوں، میں ان کا گھر چلانے والا ہوں۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ تو آج خیر کی دعائیں مانگنا امت بھول گئی ہے۔ باقی ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں، جب ضرورت آتی ہے سر پہ، پیسوں کے معاملے میں پھنس گئے، کسی اور کام میں پھنس گئے، رشتوں کے معاملات میں بھی پھنس جاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں۔ لیکن بھائی آپ سیکھ تو لیں کہ جو رشتے کی دعا اللہ سے مانگنی ہے وہ کیسے مانگنی ہے، کون سا رشتہ آپ کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سکھایا ہے۔ تو خیر کی دعا کا اہتمام، اچھے اہل خانہ کے لیے دعا کا اہتمام، یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر جب یہ دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ ان کو آخرت میں کیا انعام دیں گے۔ اب دیکھیں آخرت کا انعام ذکر ہوا، جن کے اندر یہ 12 صفات، 12 نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے آئی، ان کو آخرت کا کیا انعام ملے گا؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے لیے اس استقامت اور اس صبر کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جنت کے بالا خانے ہیں۔ بالا خانے جانتے ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو مکان ڈبل اسٹوری مکان ہوتا ہے نا، گراؤنڈ پلس 1، اوپر بھی ایک مکان ہے، نیچے بھی ہے، یہ ایک قیمتی مکان تصور ہوتا ہے کہ جس میں انسان ڈبل اسٹوری مکان میں رہتا ہو۔ ہر عرف اور معاشرہ اس کو قیمتی کہتا ہے کہ نیچے بھی آپ کی رہائش ہے، اوپر بھی آپ کے پاس جگہ ہے، گراؤنڈ پلس 1 ہے آپ کے پاس۔
یہ جو اوپر کا کمرہ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، یہ بالا خانہ کہلاتے ہیں۔ تو اللہ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خاص بندوں کو ایسے بالا خانے دیں گے اللہ پاک جو ایسے چمکدار صاف ستھرے ہوں گے شیشے کی طرح کہ اندر سے باہر کی ساری دنیا اور باہر سے اندر کی ساری دنیا نظر آئے گی، سب کچھ نظر آئے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا کہ یہ بالا خانے ہمیں کیسے مل سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ الگ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے کلام میں نرمی اور صفائی ہو، جس کے کلام میں نرمی اور صفائی ہو، جو کثرت سے سلام کرنے والا ہو، دو چیزیں ہو گئی، جو مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہو، اور نمبر 5 جو رات کے وقت جب سب سو رہے ہوں یہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہونے والا ہو، جس میں یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں گی، اللہ ان کو یہ بالا خانے نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں 4 چیزیں ذکر ہوئی حدیث میں، بتا دی۔ بات میں نرمی ہو، صفائی ہو۔ صفائی کا مطلب علماء نے لکھا گالم گلوچ نہیں ہو، یہ جو آج کل کیا نا، بس ایک زبان پہ محاورہ چڑھ گیا ہے، کسی کو بلانا ہے تو گالی کے ساتھ، کسی کو ڈانٹنا ہے تو گالی کے ساتھ، ایک تکیہ کلام بن چکا ہے، اور معاشرہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ انسان کبھی مارکیٹ سے کبھی اس طرح گزرتا ہے تو بہت عجیب بوجھ لگتا ہے۔ بعض دکاندار اپنے ملازموں کو، اپنے خدمت والے بچوں کو بلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کا ملازم نہیں ہوا، ایک جانور ہو گیا، غلام ہو گیا، اس کو گالی دے کے بلایا جا رہا ہے۔ اس مزاج کو ختم کرنا ہے دوستو آج، یہ تو بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو زبان کی نرمی اور زبان کی صفائی، یہ پہلی چیز فرمائی۔ دوسرا فرمائے سلام بکثرت کرے ہر مسلمان کو۔ نمبر 3 غریب مسکین مستحق کو کھانا کھلائے اپنی وسعت کے بقدر۔ نمبر 4 رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور دیکھیں اللہ کی شان، آج کل کا جو موسم ہے یہ سردی کا موسم ہے۔ اس سردی کے موسم میں جو بستر چھوڑ کے اٹھتا ہے خاص طور پہ، اس کی تو فضیلت پھر الگ ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ سخت سردی میں رات کو گرم بستر چھوڑ دے گا، وضو کر کے مصلی پر آ جائے گا، سردی ہے، سب بستر میں دبے ہوئے ہیں، تو اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بطور فخر کے کہ میرا یہ بندہ کیوں اٹھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ سب سو رہے تھے، یہ بھی سو رہا تھا، لیکن اس کے دل میں آیا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا ہے، تو یہ اس لیے کھڑا ہوا کہ آپ سے جنت مانگ رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان فرشتوں سے تم گواہ رہو، یہ میرے لیے اٹھا اپنا بستر چھوڑ کر، اس نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے میں نے اس کو دے دی ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگی میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ آج کل کی راتیں موقع ہے، بڑی راتیں ہیں، انسان تھوڑا سا ہمت کرے، 4 بجے اٹھ جائے، 4:30 بجے اٹھ جائے، ہمت کریں، سب سو رہے ہوں گے، آپ جا کے خاموشی سے وضو بنائیں، مصلی پر آئیں، 2 رکعت مختصر کر کے 8 رکعت تہجد کے پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر اگر فجر میں وقت ہو پھر سو جائیں یا فجر کی تیاری شروع کر دیں۔ یہ تھوڑی سی جو محنت ہوگی نا، اور زندگی بہت محدود ہے دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے جو ہاتھ سے جا رہی ہے، اس میں یہ تھوڑی سی ہم ہمت کر لیں، قربانی دے دیں، تو آخرت کے بہت بڑے انعامات دوستو تیار ہیں۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل جیسے مہینے کی پہلی اتوار ہے تو بعد نماز عشاء انشاءاللہ ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی بعد عشاء، تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک